السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مسلم قاسمی اور آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل مسلم خان 02 پر۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں جس کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ وہ مسئلہ ہے IVF یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس بارے میں علماء کرام و مفتیان اعظام کا کیا کہنا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ سائل نے دارالعلوم دیوبند سے معلوم کیا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ حصول اولاد کے لیے میاں بیوی کا نطفہ اور بیضہ آپس میں ملا کر مشین میں پھر عورت کی بچے دانی میں رکھنے کا طریقہ اختیار کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ حصول اولاد کا یہ ایک غیر فطری طریقہ ہونے کے علاوہ احکام شرعہ کی روح سے اس میں درج ذیل دو اہم خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خرابی، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا اس طریقہ کار میں ڈاکٹر عورت کی شرمگاہ میں جب مخلوط مادہ رکھتا ہے تو اس میں ضرورت شرعیہ کے بغیر عورت کی جانب سے اجنبی مرد یا اجنبیہ عورت کے سامنے شرمگاہ کھولنا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اسے ہاتھ بھی لگاتے ہیں، جو شریعت اسلام میں ضرورت و اضطرار کے علاوہ عام حالات میں بلا شبہ ناجائز و حرام ہے، اور اولاد حاصل کرنے کی یہ کوشش شریعت کے اعتبار سے ضرورت کے دائرے میں نہیں آتی، کیونکہ یہ جلب منفعت کی شکل ہے، دفع مضرت یا علاج و معالجے کی شکل نہیں ہے۔ اس لیے جب اس طریقہ کار میں کشف عورت وغیرہ لازمی ہے تو شرعاً اولاد حاصل کرنے کے لیے یہ صورت اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری خرابی، اولاد حاصل کرنے کے اس طریقے میں میاں بیوی اپنی منی یا بیضہ ان لوگوں کی تحویل میں دیتے ہیں جس کے پاس اس کام کے لیے آئی ہوئی بہت سی منیاں اور بیضے ہوتے ہیں، جس میں اس بات کے احتمال سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان جمع شدہ منیوں اور بیضوں میں رد و بدل کر دیا جائے یا ہو جائے، یا کسی مرد یا عورت کی منی یا بیضہ کا کچھ حصہ بچا کر کسی دوسرے کے کام میں لایا جائے وغیرہ۔ کیونکہ وہ لوگ دیندار اور احکام شرع سے واقف نہیں ہوتے، نیز شریعت میں نسب کے باب میں جو نزاکت ہے وہ لوگ اس سے بھی واقف نہیں ہوتے، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس باب میں اس درجے نزاکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استقرار حمل کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے اس میں خود میاں بیوی بھی اپنی منی اور بیضے کو اور ان کے باہمی اختلاط کو نہیں دیکھتے، چہ جائے کہ کسی غیر مرد یا عورت کا اس میں کوئی عمل دخل ہو یا منی اور بیضہ ان کی تحویل میں جائے۔ اور اگر حصول اولاد کے لیے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کا نطفہ لیا جائے یا اس کے لیے بیوی کے علاوہ کسی اور کی کوکھ کو استعمال کیا جائے تو اس میں درجے بالا دو اہم خرابیوں کے علاوہ اجنبی مرد کے نطفے یا کوکھ سے ناجائز و حرام استفادہ بھی ہوگا، جو مذہب اسلام میں قطعی طور پر حرام و ناجائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دور حاضر میں اولاد حاصل کرنے کے لیے مصنوعی طریقہ تولید یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی جو شکلیں رائج ہیں مذہب اسلام میں وہ سب ناجائز ہیں، ان میں سے کوئی شکل جائز نہیں ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی یہی رائے ہے، لہذا جو لوگ اولاد سے محروم ہیں وہ علاج اور دعا جاری رکھیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کو استقرار حمل کے قابل بنا دے، یا اولاد کے لیے دوسرا نکاح کر لیا جائے یا صبر کیا جائے، کیونکہ اللہ اپنے بہت سے بندوں کو اپنی حکمت و مصلحت کی بنیاد پر اولاد کی نعمت نہ دے کر صبر کا موقع عطا فرماتا ہے، تاکہ وہ صبر کے ذریعے اللہ کا قرب و نزدیکی حاصل کرے۔ یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا جواب جو آپ حضرات کے سامنے آیا، اور سائل نے بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان سے معلوم کیا اس بارے میں، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اولاد کا حصول نعمت خداوندی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ مقدر کے مطابق ہے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا اگر بیوی میں ولادت سے مانع مرض ہے تو دوسری شادی کر لی جائے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اولاد کی پیدائش غیر فطری طریقہ ہے، جس میں کبھی غیر مرد کا مادہ منویہ یا اجنبی عورت کا رحم استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی شوہر کا مادہ منویہ اور اس کے جرثومے غیر فطری طریقے مثلاً جلک وغیرہ کے ذریعے سے حاصل کر کے غیر فطری طریقے سے بیوی کے رحم میں ڈالے جاتے ہیں۔ مرد کا مادہ منویہ اور عورت کا بیضہ ملا کر ٹیوب میں کچھ مدت کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں، پھر انجیکشن کے ذریعے رحم میں پہنچا دیے جاتے ہیں، اور اس کے پہنچانے کا عمل عموماً اجنبی مرد یا عورت سر انجام دیتی ہے، جو شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب لازمی ہے۔ البتہ اگر کسی ڈاکٹر سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ کار معلوم کر کے شوہر اپنا مادہ منویہ خود یا بیوی اپنے شوہر کا مادہ منویہ اپنے رحم میں داخل کرے اور اس میں کسی تیسرے فرد کا بالکل عمل دخل نہ ہو، یعنی کسی مرحلے میں بھی شوہر یا بیوی میں سے کسی کا سطر کسی مرد یا عورت کے سامنے نہ کھلے نہ ہی چھوئے، تو اس کی گنجائش ہوگی۔ تو یہ ہے بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کا جواب جو آپ حضرات کے سامنے آیا۔ اگر آپ حضرات کی اس مسئلے کے بارے میں کوئی رائے ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ میں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی اور نئے مسئلے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔